اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مصائب و مشکلات سے گزرے بغیر یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کو محرم راز نہیں بنایا، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ سامعین کرام، آج کا سبق جو ہے وہ مشرکین کی جو خوش فہمیاں ہیں ان کے بارے میں ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے دور جاہلیت میں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مسجد حرام کے متولی تھے اور مسجد حرام کی تعمیر میں بھی حصہ لیتے تھے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے انہوں نے تعمیر کی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود رکھا تھا۔ حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ سب کام وہ کرتے تھے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ مشرکین کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ یعمروا کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی نیک اعمال جو بظاہر اچھے اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور آگ میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدیں تو وہ تعمیر کرتے ہیں، وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پہ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، بس یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ امیدوار ہیں کہ یہ ہدایت والوں میں سے ہوں۔ اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پینا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کا آباد کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو ایمان لایا اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، وجاہد فی سبیل اللہ، اور یہ جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں۔
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ سامعین کرام، اعمال کی جو قبولیت ہے اس کا انحصار عقیدے پر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ان آیات میں یہ مضمون ہے۔ اعمال کی جو قبولیت ہے اس کا انحصار جو ہے وہ عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے اور اعمال بھی اس عقیدے کے مطابق ہیں تو نیک اعمال یا اعمال صالحہ قبول کر لیے جائیں گے، ورنہ وہ ضبط کر لیے جائیں گے۔ ان آیات میں مشرکین کی جو نیک کام ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے، اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، ان کو تعمیر کریں، اس میں پیسے لگائیں، حاجیوں کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، یہ سارے کام جو ہیں یہ ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی ٹھیک ہے، نیک کام ہیں، اچھے کام ہیں، لیکن یہ ضائع ہو جائیں گے کیونکہ ادھر عقیدہ جو ہے ان کا درست نہیں ہے۔ سامعین کرام، ایک بات جو ہے کہے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہم لوگ عقائد کی درستی کی فکر نہیں کرتے۔ اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں لوگ ظاہر اعمال کی بعض اوقات پابندی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ جو جو اعمال ہیں، ظاہری اعمال ہیں، یا مثال کے طور پہ خیرات دیتے ہیں، یا مثال کے طور پہ مسجدیں بنوا لیتے ہیں۔ تو لیکن عقیدہ جو ہے، بہت سے لوگوں کا عقیدہ نیک اعمال کے ہوتے ہوئے عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور عقیدہ سامعین اکرام کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ اور سب سے جو بنیادی بات ہے وہ آپ نے سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ میں نے زندگی کیوں گزارنی ہے، کس لیے گزارنی ہے۔ آیا میں نے دنیا کی زندگی دنیا کے لیے گزارنی ہے یا آخرت کے لیے گزارنی ہے؟ عام طور پہ معاشرے کی اکثریت جو ہے وہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہی ہے، دنیا ہی کی کامیابی پر یہ خوش ہوتی ہے۔ یہ دنیا یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ دنیاوی کامیابیوں کو حقیقی کامیابیاں تصور کرتے ہیں، مال اور اولاد پہ فخر کرتے ہیں اور اپنے بہت سے ایسے کام ہیں، لیکن حقیقت میں یعنی اعمال تو ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ بظاہر نیک اعمال تو کر رہے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یا بیس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسانی روح کو جسم دی ہے اور اس کو ایک انسان بنا دیا ہے۔ اب اس کی جو منزل ہے وہ آخرت ہے، منزل اس کی اللہ ہے۔ اگر کسی انسان نے، سامعین اکرام یہ جملہ نوٹ کر لیں، ذرا توجہ سے سنیں، اگر کسی انسان نے، عاقل اور بالغ انسان، مرد یا عورت، اس نے اپنی زندگی کا مقصود اگر اللہ کو نہیں بنایا ہے، یعنی یہ طے نہیں کیا ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، تو پھر یعنی لا محالہ پھر کیا ہوگا؟ اس کا مقصد جو ہے وہ ظاہر دنیا ہوگا۔ یہ میں ہوں، یہ میرا شوہر ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ میری جائیداد ہے۔ اور سامعین کرام، ایک اور بات مجھے کہنے دیں کہ بہت سے لوگ دنیا کے جمع کردہ مال و دولت پہ، جائیداد پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بہت سا میرا یہ لوگوں سے بعض اوقات بات چیت ہوتی ہے، ظاہر ہے میں بھی اس معاشرے کا ایک فرد ہوں، تو جو لوگ عمر کے آخری درجے میں ہیں وہ یعنی تو بعض لوگوں سے جب میری بات چیت ہوئی ہے وہ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک دکاندار سے میری ملاقات ہوئی، وہ ٹائم پاس کر رہا تھا دکان میں، یعنی ایک اچھی کاروباری جگہ پہ اس کی دکان تھی، بوڑھا ہو گیا تھا،
بچے جو ہے اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے تھے. یہ اس نے دکان جو ہے بس آنا جانا اس کی آنیاں جانیاں لگی ہوئی تھی. اور میری جب اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے کہا بس مجھے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس الحمدللہ جائیداد ہے میری، بچے ہیں کام کر رہے ہیں، بس مجھے اور کچھ چاہیے تو نہیں، بس یہ میں ایسے ہی اپنے ٹائم پاسی کے لیے یہاں آتا جاتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ شخص جو ہے اس کا یعنی یہ دنیا کی جائیداد بنانے پہ اور آخری عمر میں اس کے ہونے پہ مطمئن ہے اور خوش ہے، بس اس کو اور کچھ نہیں چاہیے. انتہائی افسوس ہے ایسی ذہنیت پہ سامعین کرام جو دنیا کے مال و متاع پہ خوش ہوتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے بوڑھے نہیں بلکہ جوان بھی، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو جاتے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، الا متاع، تھوڑا عارضی سا فائدہ ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے سامعین کرام، اس میں تو کسی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپ نے زندگی میں کمایا، موت کی جب آندھی چلے گی اور آپ لیٹ جائیں گے بستر پر بے سدھ ہو کے لیٹ جائیں گے تو اس وقت یہ سب کچھ رہ جائے گا. وہ شاید ہماری یہ ہمارے زمانے میں جو کورس تھا اس میں ایک اردو کی نظم تھی، بہت اچھی نظم تھی. اس کا ایک یعنی بار بار وہ جو شعر آتا تھا تو وہ یہ تھا کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. بہرحال اس مضمون کی طرف آتے ہیں اور مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے شرک کے باوجود اور شرک کی گواہی دیتے ہوئے اور اس پر اصرار کرتے ہوئے مسجد بھی بنا رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کے متولی تھے، مسجد بھی بنا رہے تھے، اس میں خرچ بھی کر رہے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلا رہے تھے، پانی پلا رہے تھے وغیرہ، اور خدمت بھی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، ان کا ٹھکانہ، کیونکہ ان کا نظریہ خراب ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگرچہ یہ نیک اعمال کر رہے ہیں یہ سب ضائع ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو سامعین اکرام میں صرف یہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف مشرکین مکہ نہیں تھے، آج بھی بہت سے لوگوں کے عقیدہ جو ہے وہ ظاہر دنیا پر ہے، دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں. سادے اور آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص دنیا اور دنیا مافیہا کے لیے جی رہا ہے اور یہ خوش ہے اس پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آخرت اس کا مقصود نہیں ہے. بات مومن جو ہے وہ اللہ کے لیے جیتا ہے اور اس کا سب کچھ اللہ کے لیے، اس کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے. سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں. اب یہ میں نے آپ کو یہ سارا ترجمہ تو پڑھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، محنت کی اللہ کے راستے میں. یہ جہاد جہاں بھی لفظ آتا ہے سامعین اکرام اس کو جنگ سے اور تلواروں کی جنگ سے یا گولیوں کی جنگ سے اس کو نہ ملائیں. ٹھیک ہے وہ الگ دیکھیں، اکثر اوقات جو ہے قرآن مجید میں اس کے لیے قتال کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، یقاتلوا فی سبیل اللہ، اور یہاں جو ہے جہاد ہے. اور جہاد اصل میں وہ بس یہ ساری ایک غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے درمیان، چونکہ ہم سوچ اور فکر سے کام نہیں لیتے تو جہاں بھی جہاد کا لفظ آتا ہے ہم میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں. نہیں، یہ ساری جو زندگی ہماری یہ میدان جہاد ہے. المجاہد من جاہد نفسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد حقیقی وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. تبوک کی جنگ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو فرمایا کہ رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، ہم واپس لوٹ رہے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف. مدینے میں بڑا جہاد ہے، ہم نے زندگی گزارنی ہے، نفس ہمارے ساتھ ہے، شیطان ہے، تو یہ بڑا جہاد ہے. جاہدو محنت، جاہدو معنی جو ہے وہ بالکل واضح ہے.
یعنی مجاہدے کا لفظ جد و جہد، جاہدو محنت کی اللہ کے راستے میں۔ بہرحال وانفسہم اپنے مال و جان سے اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک۔ اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہیں، فائز۔ سامعین کرام تھوڑی سی توجہ کر لیں کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اصل چیز جو ہے عقیدہ ہے، یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عقیدے کو بیان کرے، الذین آمنوا۔ اب ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت، جیسے کہ آپ ایمان اس میں پڑھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہجرت، پھر جہاد مال و جان سے، ان کا درجہ جو ہے بڑا ہے، یہ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، اب چونکہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، اعمال صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا رب ان کو بشارت دے رہا ہے اپنی طرف سے رحمت کی اور اپنی رضاؤں کی، وجنات اور باغات، لہم فیہا نعیم مقیم، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعیم نعمت کو کہتے ہیں، مقیم ہمیشہ رہنے والی نعمتوں میں رہیں گے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، اے ایمان والو نہ بناؤ اپنے والدین، اپنے باپوں کو، آباءکم اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں سے دوستی نہ رکھو۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بھی ان سے دوستی کرے گا تو یہ ظالم ہے۔ سامعین کرام مضمون بالکل واضح ہے، جو شخص آپ کے راستے پر آپ کا ساتھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں جو کہ شریعت ہے، اسلام ہے، اگر اس مقصد میں اور اس کام میں اگر کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہے اور وہ اس کی بجائے دنیا داری کو پسند کرتا ہے تو ان سے دوستی نہ بنانا، یہ بالکل واضح ہے۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پہ فوقیت دے، اور جو بھی اب ان سے دوستی رکھے گا تو یہی ظالم ہے۔ سامعین کرام ترجمہ بالکل واضح ہے، اب میرے ساتھ آپ تلاوت کو دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔
الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ان اللہ عنده اجر عظیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله۔ بے شک تعمیر کرتے ہیں اللہ کی مساجد جو ایمان لایا اللہ پہ اور یوم آخرت پہ اور نماز قائم کرتے ہیں یہ لوگ اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور نہیں ڈرتے ما سوا اللہ کے کسی سے۔ وَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، بس یہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ امیدوار ہیں کہ ہدایت والوں میں سے ہوں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ کیا تم نے بنا لیا ہے پانی پلانا حجاج کو اور مسجد حرام کی تعمیر کو، یعنی اس شخص کی مانند جو ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ اور یہ محنت کرتا ہے اللہ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان سے، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں، بامراد ہے۔ یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا رب بشارت دیتا ہے انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضا، رضوان اور باغات، لہم فیہا نعیم مقیم، یہ اس میں نعمتوں والی، دائمی نعمتوں والی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔
ऐ ईमान वालों, अपने बापों को और भाइयों को और बीवियों को, बीवियों अज़वाजुकुम मतलब बीवी या शौहर, ज़ौज जोड़ा, व इख्वानुकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, इनको दोस्त न बनाओ अगर ये मोहब्बत करें ईमान के मुकाबले में कुफ्र से, यानी उनको पसंद करें। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो ऐसा करेगा यही जालिम है। अब इन आयात की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. It is not for the polytheists to attend God's places of worship while professing their disbelief. These, their works are in vain, and in the fire they will abide. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. The only people to attend God's places of worship are those who believe in God and the last day, and pray regularly, and practice regular charity, and fear none but God. These are most likely to be guided. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Do you consider giving water to pilgrims and maintaining the sacred mosque the same as believing in God in the last day and striving in God's path? They are not equal in God's sight. God does not guide the unjust people. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Those who believe and emigrate, and strive in God's path with their possessions and their persons, are of a higher rank with God. These are the winners. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Their Lord announces to them good news of mercy from Him, and acceptance, and gardens wherein they will have lasting bliss. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Abiding therein forever. With God is a great reward. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء
إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. O you who believe, do not ally yourselves with your parents and your siblings if they prefer disbelief to belief. Whoever of you allies himself with them, these are the wrongdoers. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.